السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ القلم کی آیات نمبر 17 سے لے کر 23 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پہ پھر گئی، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے، پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا، افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ اس واقعے کو دہرایا ہے۔ یہ واقعہ سورہ کہف میں بیان ہوا ہے۔ اس واقعے میں دو آدمیوں کو ذکر کیا ہے جن کے بڑے اچھے باغ تھے، اور جو بڑا انہوں نے مال و دولت خرچ کر کے وہ باغ لگائے تھے۔ پھلوں کے باغ ہوں گے، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ پھلوں کے باغ تھے جو انہوں نے لگائے۔ اور جب وہ باغ بالکل تیار ہو گئے، یعنی اس میں پھل آ گئے، اور اب کاٹنے کا دن تھا ان کو پھلوں کو درختوں سے اتارنے کا دن تھا، تو اس دن یہ صبح اٹھے، اور یہ دونوں آدمی بڑی خوشی اپنے باغ کی طرف جانے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ آج تو ہمارے لیے بڑا دن ہے، آج ہم اپنے جو ہم نے محنت اور پیسہ صرف کیا ہے اس کا پھل ہم آج اٹھائیں گے، اور ہم اپنے باغ سے پھل توڑ کے جمع کریں گے، پھر ظاہر ہے کہ کاروبار میں استعمال کریں گے وہ۔ تو یہ اس ذوم میں، اس خوشی میں وہ نکلے صبح، اور ساتھ میں یہ بھی وہ کہتے جاتے تھے کہ غریبوں مسکینوں کو اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، تاکہ ہم پورا فائدہ اس سے ہم ہی اٹھائیں، کسی اور کو کوئی حصہ نہ ملے، اور اس پورا باغ کا فائدہ ہم اٹھائیں، اس کے پھلوں کو ہم توڑیں، ہم اس کو بیچیں اور فائدہ اٹھائیں۔ یہ وہ صورتحال تھی۔ لیکن پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ اپنے باغ کو پہنچے، اپنے گھروں سے نکل کر اس باغ کو پہنچے، تو دیکھا کہ وہ باغ تو بالکل تباہ برباد ہو چکے ہیں۔ یعنی راتوں رات کوئی ایسی ہوا آئی، آندھی آئی جس کی ان کو خبر بھی نہیں ہوئی، سوتے پڑے رہ گئے گھر میں۔ اب جو صبح نکلے دیکھا تو وہ باغ تباہ ہو چکے تھے اور اجڑ چکے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو بھی یہ واقعہ سنا کے ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ کسی ذوم میں مت اڑو۔ تم اگر آج پیسے والے ہو، دولت والے ہو، اور اس کا بڑا ذوم ہے، تو اس غلط فہمی میں مت رہو کہ یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ جب چاہے اس دولت کو، اس جائیداد کو ضائع کر سکتا ہے، ایک لمحے میں ضائع کر سکتا ہے، اس کے ایک اشارے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ان دو باغ والوں کا ذکر کیا گیا، ان کا راتوں رات ان کا باغ اجڑ گیا، اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا ان کو اپنے اس باغ سے، سر پکڑ کر بیٹھ گئے وہ۔ تو یہ مثال دے کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج جو تمہارے پاس یہ مکہ کے سرداری ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے، طاقت ہے، تم اس کے ذوم میں مبتلا نہیں رہو کہ یہ ہمیشہ رہے گی۔ یہ جب چاہے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ چھین سکتا ہے۔
تو یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کفاروں کو بھی سے بھی مخاطب ہیں، اور ان کے لیے بھی نصیحت ہے مومنوں کے لیے کہ کوئی بھی کام وہ کریں اور کتنا بھی انہیں یقین ہو کہ یہ کامیاب ہوگا اور کامیابی کا یقین ہو، لیکن بھروسہ بہرحال اللہ پر کرنا چاہیے۔ اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے جس کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے، اگر وہ نہیں چاہے گا تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں گی اور سارا مال و دولت برباد ہو کے رہ سکتا ہے۔ تو اس بات کو مومنوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، زندگی میں کوئی کام کرے کتنا بھی کانفیڈنس ہو جائے کہ بڑا اچھا کام کیا ہے، بڑا مضبوط کام کیا ہے، اس سے تو یہ نتیجہ نکلنا ہی نکلنا ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ ویسے کہ مومن کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اوپر والا بھی ایک ہے، اس کی مرضی ہے تو یقیناً ہمیں کامیابی ملے گی، ہمیں نتائج ملیں گے، اچھے نتائج ملیں گے کسی اچھے کام کے، محنت کے ہمیں۔ لیکن اگر اس کی مرضی نہ ہوئی تو پھر ناکامی ناکامی ہے، چند لمحوں کے اندر سب کچھ برباد ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کا ڈر، اس کا خوف اللہ تعالیٰ کا اور اس کا شکر کا جذبہ ہمیشہ دل میں ہونا چاہیے۔ اسی نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں اس واقعے کے ریفرنس دے کر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اس بات کو سمجھیں کہ کسی بھی معاملے میں مکمل طور پر اختیار ہم کو حاصل نہیں ہے۔ ہم ضرور کوشش کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے بہترین کوشش ہو اور کامیابی کے 100% امکانات ہوں، لیکن آخر کار نتیجہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بڑے راکٹ آسمان میں چھوڑے جاتے ہیں، سائنسدان مہینوں تیاری کر کے ایک راکٹ چھوڑتے ہیں، کتنا نہیں اس پر پیسہ خرچ آتا ہوگا، کتنی نہیں محنت لگتی ہوئی، کتنے لوگ نہیں اس پر کام کرتے ہیں، لیکن کئی مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ کہ راکٹ اڑتے ہیں، تھوڑی اوپر جا کے وہ جل کے بھسم ہو جاتے ہیں، کوئی اڑ ہی نہیں پاتے، زمین سے اٹھ ہی نہیں پاتے، وہیں بھسم ہو جاتے ہیں جل کے، کوئی تھوڑا اوپر جا کے جل کے بھسم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ اصل مرضی اس کی ہے، وہ چاہے تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ چاہے تو انسان لاکھ سر مار لے لیکن اس کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے ہر کام میں کرتے وقت، کرنے کے بعد اللہ پر یقین ہونا بڑا ضروری ہے، ایمان پختہ ہونا بڑا ضروری ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے اور وہ کام پھر 100% کامیاب ہوتا ہے، اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔